اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مخصوص یومیہ نمازوں کی تعقیبات معنویات سے بھرپور، آج ہم نماز مغرب کے بعد کی آپ کی دعا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے عظیم دعاؤں میں سے ایک یہ دعا ہے جسے آپ نماز مغرب کی تعقیبات میں پڑھا کرتی تھی، جو کہ حمد و ثناء الہی سے پر ہے، اور اس میں کائنات کی سب سے بڑی اور قیمتی چیز مرضی پروردگار کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ نص دعا یہ ہے: الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، والحمد للہ الذی لا یحصی نعماءہ العادون، والحمد للہ الذی لا یؤدی حقہ المجتہدون، ولا الہ الا اللہ الاول والآخر، ولا الہ الا اللہ الظاہر والباطن، ولا الہ الا اللہ المحیی وممیت، واللہ اکبر ذو الطول، واللہ اکبر ذو البقاء الدائم، والحمد للہ الذی لا یدرک العالمون علمہ، ولا یستخف الجاہلون حلمہ، ولا یبلغ الماحدون مدحتہ، ولا یصف الواصفون صفتہ، ولا یحسن الخلق نعتہ، والحمد للہ ذی الملک والملکوت، والعظمۃ والجبروت، والعز والکبریاء والبہاء والجلال والمہابۃ والجمال، والعزۃ والقدرۃ والحول والقوۃ والمنۃ والغلبہ والفضل والطول والعدل والحق والخلق والعلا والرفعۃ والمجد والفضیلۃ والحکمہ والغناء والسعۃ والبسط والقبض والحلم والعلم والحجة البالغة والنعمة السابغة والثناء الحسن الجميل والآلاء الكريمة، ملك الدنيا والآخرة والجنة والنار وما فيهن، تبارك الله وتعالى. الحمد لله الذي علم أسرار الغيوب واطلع على ما تجني القلوب، فليس عنه مذهب ولا مهرب. الحمد لله المتكبر في سلطانه، العزيز في مكانه، المتجبر في ملكه، القوي في بطشه، الرفيع فوق عرشه، المطلع على خلقه، والبالغ لما أراد من علمه. الحمد لله الذي بكلماته قامت السماوات الشداد، وثبت الأرضون المهاد، وانتصبت الجبال الرواسي الأوتاد، وجرت الرياح اللواقح، وسارت في جو السماء السحاب، ووقفت على حدودها البحار، ووجلت القلوب من مخافته، وانتقمت الأرباب لربوبيته. تباركت يا محصي قطر المطر وورق الشجر، ومحيي أجساد الموتى للحشر. سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، ما فعلت بالغريب الفقير إذا أتاك مستجيرا مستغيثا، ما فعلت بمن أناخ بفنائك وتعرض لرضاك وغدا إليك فجثى بين يديك يشكو إليك ما لا يخفى عليك. فلا يكونن يا ربي حظي من دعائي الحرمان، ولا نصيبي مما أرجو منك الخذلان. يا من لم يزل ولا يزال ولا يزول، كما لم يزل قائما على كل نفس بما كسبت. يا من جعل أيام الدنيا نزول، وشهورها تحول، وسنيها تدور، وأنت الدائم لا تبليك الأزمان ولا تغيرك الدهور. يا من كل يوم عنده جديد، وكل رزق عنده عتيد، للضعيف والقوي والشديد.
قسمت الأرزاق بين الخلائق فسويت بين الذرة والعصفور. اللهم إذا ضاق المقام بالناس فنعوذ بك من ضيق المقام. اللهم إذا طال يوم القيامة على المجرمين فقصر ذلك اليوم علينا كما بين الصلاة إلى الصلاة. اللهم إذا دنت الشمس من الجماجم فكان بينها وبين الجماجم والجماجم مقدار ميل وزيد في حرها حر 10 سنين، فإنا نسألك أن تظلنا بالغمام وتنصب لنا المنابر والكراسي نجلس عليها والناس ينطلقون في المقام. آمين رب العالمين. أسألك اللهم بحق هذه المحامد إلا غفرت لي وتجاوزت عني وألبستني العافية في بدني ورزقتني السلامة في ديني، فإني أسألك وأنا واثق بإجابتك إياي في مسألتي، وأدعوك وأنا عالم باستماعك دعوتي، فاستمع دعائي ولا تقطع رجائي ولا ترد ثنائي ولا تخيب دعائي. أنا محتاج إلى رضوانك وفقير إلى غفرانك، وأسألك ولا آيس من رحمتك، وأدعوك وأنا خير محترز من سخطك. ربي فاستجب لي وامنن علي بعفوك وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربي لا تمنعني فضلك يا منان ولا تكلني إلى نفسي مخذولا يا حنان. رب ارحم عند فراق الأحبة صرعتي، وعند سكون القبر وحدتي، وفي منازة القيامة غربتي، وبين يديك موقوفا للحساب فاقتي. ربي أستجيرك من النار فأجرني، ربي أعوذ بك من النار فأعذني، ربي أفزع إليك من النار فابعدني، ربي أسترحمك مكروبا فارحمني، ربي أستغفرك لما جهلت فاغفر لي. ربي قد أبرزني الدعاء للإجابة إليك فلا تؤيسني يا كريم يا ذا الآلاء والإحسان والتجاوز. يا سيدي يا بر يا رحيم، استجب بين المتضرعين إليك دعوتي، وارحم بين المنتحبين بالعويل عبرتي، واجعل في لقائك يوم الخروج من الدنيا راحتي، واستر بين الأموات يا عظيم الرجاء عورتي، واعفي علي عند التحول وحيدا إلى حفرتي، إنك أملي وموزع طلبتي، والعارف بما أريد في توجيه مسألتي، فاقضي يا قاضي الحاجات حاجتي، فإليك المشتكى وأنت المستعان والمرتجى. أفر إليك هاربا من الذنوب فاقبلني، وألتجي من عدلك إلى مغفرتك فأدركني، وألتاذ بعفوك من بطشك فامنعني، واستروح رحمتك من عقابك فنجني، وأطلب القربة منك بالإسلام فقربني، ومن الفزع الأكبر فأمني، وفي ظل عرشك فظللني، وكفلين من رحمتك فهب لي، ومن الدنيا سالما فنجني، ومن الظلمات إلى النور فأخرجني، ويوم القيامة فبيض وجهي، وحسابا يسيرا فحاسبني.
فاحفظني وبسرائري فلا تفضحني وعلى بلائك فصبرني وكما صرفت عن يوسف السوء والفحشاء فاصرفه عني وما لا طاقة لي به فلا تحملني وإلى دار السلام فاهدني وبالقرآن فانفعني وبالقول الثابت فثبتني ومن الشيطان الرجيم فاحفظني وبحولك وقوتك وجبروتك فاعصمني وبحلمك وعلمك وسعة رحمتك من جهنم فنجني وجنتك الفردوس فأسكنني والنظر إلى وجهك فارزقني وبنبيك محمد صلى الله عليه وآله فألحقني ومن الشياطين فأوليائهم ومن شر كل ذي شر فاكفني اللهم وأعدائي ومن كادني بسوء إن أتوا برا فجب شجيعهم وفض جمعهم وكلل سلاحهم وعرقب دوابهم وسلط عليهم العواطف والقواصف أبدا حتى تصليهم النار أنزلهم من ضياصيهم وأمكنا من نواصيهم آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة يشهد بها الأولون من الأبرار وسيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد الخير ومفتاح الرحمة. اللهم رب البيت الحرام وشهر الحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام ورب الحل والإحرام أبلغ روح محمد منا التحية والسلام. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فهو كما وصفته بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم أعطه أفضل ما سألك وأفضل ما سئلت له وأفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة آمین رب العالمین۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس کی حمد و ستائش کو شمار کرنے والے شمار نہیں کر سکتے اور اس کی نعمتوں کا گننے والے احاطہ نہیں کر سکتے، اور کوشش کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اول و آخر ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ظاہر و باطن ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندگی اور موت دینے والا۔ اللہ سب سے بڑا اور صاحب فضل ہے۔ اللہ سب سے بڑا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس کے علم کا ادراک عالم لوگ بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے حلم کو جاہل کو سبک نہیں کر سکتے، اور ثناخواں لوگ کما حق ہو اس کی ستائش نہیں کر سکتے۔ صفت بیان کرنے والے اس کی صفت بیان کرنے سے عاجز ہے، مخلوقات اس کی نعمتوں کے کمالات جاننے سے قاصر ہے۔ اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو صاحب ملک و ملکوت، عظمت، قدرت، عزت و کبریائی و کمال و جلال و بزرگی و جمال، عزت و قدرت و قوت و طاقت و احسان و غلبہ، فضل و نعمت، عدل و حق پیدا کرنے والا، مرتبہ، بلندی و عزت، فضیلت و حکمت، بے نیازی، وسعت و اختیار، حلم و علم ہے، روشن دلیل والا، وسیع نعمتوں والا، خوبصورت توصیف والا، گرامی قدر نعمتوں والا، دنیا و آخرت اور جنت و جہنم اور جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک ہے، بابرکت و عظمت والا ہے۔
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو غیب کے رازوں کو جاننے والا اور دلوں کے بیدوں سے آگاہ ہے، پس اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی بادشاہی میں تکبر سزاوار ہے، جو اپنی جگہ میں محکم، اپنی بادشاہت میں کل مختار ہے، سزا و جزا دینے میں قوی ہے، جو عرش سے بھی بلندتر ہے اور خلائق اعمال سے آگاہ ہے، اور جو چاہے اپنے علم کی بنیاد پر اس کے کرنے پر قادر ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کلمات کی قدرت سے آسمان محکم انداز میں کھڑے ہیں اور زمین گہوارہ کی طرح اپنی جگہ پر ثابت ہے، اور پہاڑ جو زمین کے ثبات کا باعث ہے محکم کھڑے ہیں، اور وہ جس نے بارش برسانے والی ہواؤں کو جاری کیا اور بادلوں کو آسمانوں میں متحرک رکھا اور دریاؤں کو اپنے حدود میں رکھا، اور وہ ذات جس کے خوف سے لرز جاتے ہیں اور جس کے ربوبیت کے سامنے خیالی دعا خداؤں کی بنیادیں منہدم ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کو بھی شمار میں رکھتا ہے اور حشر کے لیے مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو حلال صاحب جلال و کرم ہے۔ بار الہ، جب غریب و فقیر تجھ سے پناہ مانگتا ہے اور مدد کا طلبگار ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اور جو تیری چوکھٹ پر آئے اور تیری خوشنودی کا طلبگار ہو، اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اور اگر کوئی تیرے حضور میں اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک کر تجھ سے کسی ایسی چیز کے متعلق شکایت کرے کہ جسے تو بخوبی واقف ہے، تو اس کو کیا جواب دے گا؟ پروردگارا، دعاؤں سے میرا حصہ محرومی و نا امیدی قرار نہ دینا، اور اپنی بارگاہ سے لگی امیدوں میں سے میرا حصہ نا امیدی نہ بتانا۔ اے وہ ذات جو ہمیشہ تھی اور رہے گی، اور جو بندوں کے کسب کردہ اعمال سے مسلسل باخبر ہے۔ اے وہ ذات جو دنیا کے ایام کو زائل کرنے والا اور مہینوں کو تبدیل کرنے والا اور سالوں کو گردش میں رکھنے والا ہے، تو ہمیشہ ہے اور گردش ایام تجھ میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، نہ وہ تجھے پرانا کر سکتے ہیں، اور زمانے تیری ذات میں تغیر ڈال سکتے ہیں۔ اے وہ ذات جس کے لیے ہر دن نیا ہے، اور ہر ضعیف، قوی اور مضبوط شخص کے لیے تیری بارگاہ سے روزی میسر ہے۔ تو نے ہی اپنی مخلوقات کے درمیان رزق تقسیم کیا ہے اور اپنی مخلوقات کے درمیان عدالت قائم کر رکھی ہے۔ پروردگارا، جب لوگوں کے درمیان رہنا مشکل ہو جائے تو اس مشکل گھڑی میں ہم تیری بارگاہ میں پناہ لیتے ہیں۔ پروردگارا، جب گناہگاروں کے لیے قیامت کا دن طولانی ہوگا تو اس دن کو ہمارے لیے مختصر کر کے 2 نمازوں کے درمیان فاصلے کے برابر قرار دینا۔ بار الہ، جب قیامت کے دن سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمکے گا اور لوگوں کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے اور لوگوں کے درمیان فاصلہ 1 میل کے برابر رہ جائے گا، اور اس دن 10 سال کی گرمی کے برابر اس کی گرمی میں اضافہ ہو جائے گا، تو اس وقت اپنی رحمت کے بادلوں کا سایہ عطا فرمانا، اور جب لوگ حساب و کتاب کے لیے بلائے جائیں گے تو ہمارے لیے ممبر اور کرسی بیٹھنے کے لیے مقرر فرما۔ اے عالمین کے پروردگار، ہماری دعا قبول فرما۔ اے میرے رب، اس حمد و ثنا کے تو فعل ہم سے درگزر فرما، اور اپنی مغفرت کو میرے شامل حال فرما، اور میرے بدن میں عافیت، دین میں سلامتی عطا فرما، دولت سے مالا مال فرما۔ پروردگارا، میں تیری بارگاہ میں امید واسق رکھتی ہوں، تو ہی میری حاجتوں کو ضرور پورا کرتا ہے، اور تجھے پکارتی ہوں، اور تو جانتی ہے کہ تم میری پکار، میں جانتی ہوں کہ تو میری پکار سنتا ہے، پس میری دعا سن لے اور میری امیدوں کو ختم نہ کر، اور میری ہی کی ہوئی حمد و ثنا کو رد نہ فرما، اور مجھے نا امید نہ لوٹا۔ میں تیری رضا و خوشنودی اور بخشش کے محتاج ہوں۔ میں تم سے سوال کرتی ہوں کہ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اور تجھ ہی کو پکارتی ہوں جبکہ تیرے غضب سے خائف ہوں۔
ہوں۔ بار الہ میری دعا کو قبول فرما اور اپنی مغفرت سے مجھ پر احسان فرما اور مجھے حالت ایمان میں موت دے اور مجھے صالحین سے ملحق فرما۔ اے میرے رب اپنے فضل و کرم سے مجھے محروم نہ فرمانا۔ اے بہت احسان کرنے والے خدا اور مجھے اپنی حالت ظاہر پر نہ چھوڑنا۔ اے بہت مہربان پروردگار خدایا، دوستوں سے جدائی کے وقت مجھ پر رحم فرما، اور اس وقت جب مجھے قبر میں تنہا چھوڑ دیا جائے، اور قیامت میں میری غربت پر رحم فرما، اور میری نیاز مندی میں جب میں تیری بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے کھڑی مجھ پر رحم فرما۔ اے میرے مالک، آتش جہنم سے تیری پناہ کے طلبگار ہوں، مجھے پناہ دے دے۔ پروردگار آتش جہنم سے تیری پناہ کے طلبگار ہوں، مجھے پناہ دے دے۔ اے پروردگار، دوزخ کی آگ کے ڈر سے تیری طرف آئی ہوں، مجھے جہنم کی آگ سے دور رکھ۔ بار الہ، دکھ درد کی ماری کی حالت میں تیری رحمت کے طلبگار ہوں، مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ پالنے والے، نادانی میں جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں ان کے بخشش کے طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اے پروردگار، اے درگزر کرنے والے، اے عزت والے اور نعمتوں والے اور احسان کرنے والے پروردگار، میں نے اپنی دعاؤں کو طلب حاجات کے لیے ظاہر کر دیا ہے، پس مجھے مایوس نہ فرمانا۔ اے میرے مولا، اے نیکی کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے، آہ وزاری کرنے والوں میں سے میری دعا کو قبول فرما، اور فریاد کرنے والوں میں سے میرے اشکوں کو اپنی رحمت سے نواز، اور جب اس دنیا سے جاؤں تو اپنی ملاقات اور دیدار کو میرے لیے آسان فرما۔ اور اے امیدوں کے آخری پناہ گاہ، مردوں کے بیچ میرے عیبوں کو چھپانا، اور جب قبر میں تنہا ہوں تو مجھے اپنے لطف و مہربانی سے نوازنا۔ یقیناً تو میری امید ہے، میری حاجات کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے، اور تم میری حاجات سے میرے سوال کرنے سے پہلے آگاہ ہے۔ اے حاجتوں کو پورا کرنے والے، میرے حاجات کو پورا فرما۔ میں تیری طرف شکایت لے کر آئی ہوں، کیونکہ تو ہی مددگار اور امیدوں کا مرکز ہے، اور گناہوں سے فرار کر کے تیری پناہ میں آئی ہوں، پس مجھے قبول فرما۔ اور تیری عدالت کے ڈر سے اپنے گناہوں کی بخشش کی التجا کرتی ہوں، میری مدد فرما۔ اور تیرے غضب سے ڈر کر تیری مغفرت کی جستجو میں ہوں، مجھے پناہ دے۔ اور تیرے عذاب کے ڈر سے تیری رحمتوں کے طلبگار ہوں، مجھے نجات دے۔ اور اسلام کے ذریعے تیری قربت کے طلبگار ہوں، مجھے اپنے قریب فرما۔ اور قیامت کے دن کے خوف سے مجھے محفوظ فرما، اور اپنے عرش کے سائے میں مجھے جگہ عنایت فرما، اور مجھے اپنی رحمت سے شامل حال فرما، اور سلامتی کے ساتھ دنیا سے نجات دے، اور اندھیروں سے روشنی کی طرف نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کے دن میرے چہرے کو روشنی عطا فرمانا، اور آسان طریقے سے میرا محاسبہ فرمانا، اور مجھے اپنے عیبوں کے مقابلے میں شرمندہ نہ فرمانا، اور مصیبتوں کے مقابلے میں صبر کی دولت سے نوازنا۔ اور جس طرح حضرت یوسف سے بدی اور پستیوں کو دور کیا تھا، مجھ سے بھی دور فرما، اور جس چیز کی طاقت نہیں رکھتی مجھ پر مسلط نہ فرمانا۔ مجھے جنت کی طرف ہدایت فرما، اور معارف قرآن سے مجھے مستفید فرما، اور صحیح بات کے ساتھ مجھے ثابت قدم رکھ، اور شیطان مردود سے محفوظ فرما، پس مجھے اپنی قوت، قدرت اور جبروت کے ذریعے جہنم سے محفوظ رکھ، اور اپنے حلم و علم اور رحمت واسع کے ذریعے جہنم سے نجات دے، اور اپنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور مجھے اپنے دیدار کی زیارت نصیب فرما، اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق فرما۔ شیاطین اور ان کے دوستوں اور ہر شریر کے شر سے میری حفاظت فرما۔ اے پروردگار، تمام وہ لوگ جو مجھ سے کینہ رکھتے ہیں اور جو میرے کھلے دشمن ہیں، تو ان کے دلوں کو بزدل، ان کے لشکروں کو متفرق، اور اسلحوں کو ناکارہ، اور ان کے حیوانوں کو کمزور اور ناتوان، اور انہیں سخت قسم کی ہواؤں اور طوفان سے دوچار فرما، یہاں تک کہ ان کو جہنم میں داخل کر دے۔ ان کے پناہ گاہوں کو منہدم، اور ہمیں ان کے تباہ کرنے پر توفیق عطا فرما۔ اے عالمین کے رب، قبول فرما۔
فرما۔ اے خداوند متعال محمد و آل محمد پر ایسا درود بھیج جس پر گزشتہ لوگ صالحین کے ساتھ گواہ ہوں، اور اسی طرح سید المرسلین خاتم النبیین امام المتقین اور رحمت للعالمین بھی گواہ ہوں۔ اے پروردگار، اے مقدس گھر خانہ کعبہ اور مقدس مہینے ذی الحجہ کے رب، مشعر الحرام کے رب، رکن و مقام کے رب، حل و حرام کے رب، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ روح پر ہماری جانب سے درود و سلام پہنچا۔ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام، اے اللہ کی امانت آپ پر سلام، اے محمد بن عبداللہ آپ پر سلام، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے امین، آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ جیسے ان کا تعارف کرایا گیا ہے وہ ایسے ہی مومنین کے لیے مہربان اور باعث رحمت ہے۔ اے اللہ، پیغمبر اسلام کے لیے جو کچھ طلب کیا ہے اور جو کچھ ان کے لیے مانگا گیا ہے اور جو کچھ قیامت تک ان کے لیے مانگا جائے گا ان سے بہتر ان کو عطا فرما۔ اے عالمین کے پروردگار، ہماری دعا کو قبول فرما۔ اس دعا میں ایسے سنہرے اور چمکتے ہوئے فقرات ہیں جن میں خدا کی بارگاہ میں خضوع و خشوع اور اطاعت و عبادت کا سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ اس دعا سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو زندگی عطا کرنے والے تمام امور ارضی و سماوی مدبر و حکیم خالق عظیم کی معرفت کس قدر حاصل تھی۔ جناب سیدہ نے ہر قسم کی مناجات و عبادات کی ہے اور انواع و اقسام کے راز و نیاز بارگاہ خداوندی میں انجام دیے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد کی دعا۔ عبادت گزاروں کی سرور و سردار جناب سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا نماز عشاء کے بعد اس دعا کو پڑھا کرتی تھی۔ سبحان من تواضع کل شیء لعظمتہ، سبحان من ذل کل شیء لعزتہ، سبحان من خضع کل شیء لامرہ وملکہ، سبحان من انقادت لہ الامور بعظمتہا۔ الحمد للہ الذی لا ینسى من ذکرہ، الحمد للہ الذی لا یخیب من دعاہ، الحمد للہ الذی من توکل علیہ کفاہ، الحمد للہ سامک السماء وساطح الارض وحاصر البحار ونازد الجبال وبارئ الحيوان وخالق الشجر وفاتح ينابيع الأرض ومدبر الأمور ومسير السحاب ومجري الريح والماء والنار من أغوار الأرض متصاعدات في الهواء ومهبط الحر والبرد الذي بنعمته تتم الصالحات وبشكره تستوجب الزيادات وبأمره قامت السماوات وبعزته استقرت الراسيات وسبحت الوحوش في الفلوات والطير في الوكنات. الحمد لله رفيع الدرجات منزل الآيات واسع البركات ساتر العورات قابل الحسنات مقيل العثرات منفس الكروبات منزل البركات مجيب الدعوات محيي الأموات إله من في الأرض والسماوات. الحمد لله على كل حمد وذكر وشكر وصبر وصلاة وزكاة وقيام وعبادة وسعادة وبركة وزيادة ورحمة ونعمة وكرامة وفريزة وسراء وزراء وشدة ورخاء ومصيبة وبلاء وعسر ويسر وغناء وفقر وعلى كل حال وفي كل أوان وزمان وكل مثوى ومنقلب ومقام. اللهم إني عائذ بك فاعذني ومستجير بك فأجرني ومستعين بك فأعني ومستغيث بك فأغثني وداعيك فأجبني
ومستغفرك فاغفر لي ومستنصرك فانصرني ومستهديك فاهدني ومستكفيك فاكفني وملتجئ إليك فآوني ومستمسك بحبلك فاعصمني ومتوكل عليك فاكفني واجعلني في عياذك وجوارك وحرزك وكنفك وحياطتك وحراستك وكلاءتك وحرمتك وأمنك وتحت ظلك وتحت جناحك. واجعل علي جنة وافية منك واجعل حفظك وحياطتك وحراستك وكلاءتك من ورائي وأمامي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وحوالي حتى لا يصل أحد من المخلوقين إلى مكروهي وأداي لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم اكفني حسد الحاسدين وبغي الباغين وكيد الكائدين ومكر الماكرين وحيلة المحتالين وغيلة المغتالين وغيبة المغتابين وظلم الظالمين وجور الجائرين واعتداء المعتدين وسخط المتسخطين وتشحب المتشحبين وصولة الصائلين وإقتار المقترين وغشم الغاشمين وخبط الخابطين وسعاية الساعين ونمامة النامين وسحر السحرة والمردة والشياطين وجور السلاطين ومكروه العالمين. اللهم إني أسألك باسمك المخزون الطيب الطاهر الذي قامت به السماوات والأرض وأشرقت له الظلم وسبحت له الملائكة ووجلت منه القلوب وخزعت له الرقاب وأحييت به الموتى أن تغفر لي كل ذنب أذنبته في ظلم الليل وضوء النهار عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأن تهب لي يقينا وهديا ونورا وعلما وفهما حتى أقيم كتابك وأحل حلالك وأحرم حرامك وأؤدي فرائضك وأقيم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله. اللهم ألحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي واختم لي عملي بأحسنه إنك غفور رحيم. اللهم إذا فني عمري وتسرمت أيام حياتي وكان لا بد لي من لقائك فأسألك يا لطيف أن توجب لي من الجنة منزلا يغبطني به الأولون والآخرون. اللهم فاقبل مدحتي وارحم صراعتي وإقراري على نفسي واعترافي فقد أسمعتك صوتي في الداعين وخشوعي في الضارعين ومدحتي في القائلين وتسبيحي في المادحين وأنت مجيب المضطرين ومغيب المستغيثين وغياث الملهوفين وحرز الحاربين وصريخ المؤمنين ومقيل المذنبين. وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير وعلى جميع الملائكة والنبيين. اللهم داحي المدحوات وبارئ المسمومات وجبال القلوب على
فطرتها شقيها وسعيدها. اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك وكرائم تحياتك على محمد عبدك ورسولك وأمينك على وحيك القائم بحجتك والذاب عن حرمك والصادع بأمرك والمشيد بآياتك والموفي لنذرك. اللهم فأعط بكل فضيلة من فضائله ومنقبة من مناقبه وحال من أحواله ومنزلة من منازله رأيت محمدا لك فيها ناصرا وعلى مكروه بلائك صابرا ولمن عاداك معاديا ولمن والاك مواليا وعما كرهت نائبا وإلى ما أحببت داعيا فضائل من جزائك وخصائص من عطائك وحبائك تسني بها أمره وتعلي بها درجته مع القوام بقسطك والذابين عن حرمك حتى لا يبقى ثناء ولا بهاء ولا رحمة ولا كرامة إلا خصصت بها محمدا بذلك وآتيته منك الذرى وبلغته المقامات العلا. آمين رب العالمين. اللهم إني أستودعك ديني ونفسي وجميع نعمتك علي واجعلني في كنفك وحفظك وعزك ومنعك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. حسبي أنت في السراء والضراء والشدة والرخاء ونعم الوكيل. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وسلم تسلیما. ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس کی عظمتوں کے سامنے تمام مخلوقات کا سر تسلیم خم ہے. پاک ہے وہ ذات جس کی عزت کے سامنے سب ذلیل و خوار ہے. پاک ہے وہ ذات جس کے حکم اور بادشاہی کے سامنے ہر چیز تابع ہے. پاک ہے وہ ذات کہ جو ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتی ہے. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو اپنا ذکر کرنے والوں کو فراموش نہیں کرتا. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جو پکارنے والوں کو نا امید نہیں کرتا. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جو توکل کرنے والوں کے لیے حاجت روا ہے. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے مخصوص ہے جس نے آسمان کا سائبان بنایا اور زمین کو پھیلایا اور دریاؤں کو جاری کیا اور پہاڑوں کو مربوط انداز میں کھڑا کیا. جس نے حیوانات
اور نباتات کو پیدا کیا اور زمین میں چشمے جاری کیے، اور وہ امور کی تدبیر کرنے والا ہے، اور جس نے بادلوں کو متحرک کیا اور زمین کی گہرائیوں سے بخارات، پانی اور آگ کو آسمان کی طرف جاری کیا، اور سردی اور گرمی کو زمین میں قرار دیا، اور وہ ذات جس کی نعمتوں کے سبب نیک کام مکمل ہوئے اور اس کا شکر نعمتوں میں اضافے کے باعث بنتا ہے، اور اس کے حکم سے آسمان قائم ہوئے، اور اس کی عظمت و بزرگواری سے پہاڑ محکم انداز میں کھڑے ہوئے، درندے بیابانوں میں اور پرندے آشیانوں میں اس کی تسبیح میں مشغول ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے مخصوص ہے جو درجات کو بلند کرنے والا، آیات کو نازل کرنے والا، برکتوں کو پھیلانے والا، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، نیکیوں کو قبول کرنے والا، لغزشوں سے درگزر کرنے والا، دکھوں کو برطرف کرنے والا، برکتوں کو نازل کرنے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا، جو زمین اور آسمانوں کے باشندوں کا معبود ہے، ہر حمد پر اور ہر ذکر پر، شکر و صبر پر، نماز و زکوٰۃ پر، قیام و عبادت پر، سعادت و برکت پر، اضافے اور رحمت پر، نعمت اور کرامت پر، فریضہ پر، خوشی اور غمی پر، اور نرمی پر، مصیبت اور دکھ پر، تنگی اور وسعت پر، بے نیازی اور محتاجی میں، اور ہر حال میں اور ہر جگہ میں، ہر زمانے میں، توقف کی جگہ میں اور کوچ کی حالت میں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اے پروردگار، میں تیری پناہ کے طلبگار ہوں، مجھے پناہ دے، تجھ سے مدد کی طلبگار ہوں، مدد فرما۔ تیری بارگاہ میں فریاد کرتی ہوں، میری فریاد کو پہنچ، اور تجھے پکارتی ہوں پس مجھے قبول فرما، اور تجھے پکارتی ہوں جو اب دو، تجھ سے مغفرت کی طلبگار ہوں پس مجھے بخش دے، اور تجھ سے مدد کی طلبگار ہوں، میری مدد فرما، تجھ سے ہدایت کی طلبگار ہوں، مجھے ہدایت فرما، تجھ سے کفایت کرنے کی خواستگار ہوں، میری حاجت روائی فرما، اور تیری جانب پناہ گزین ہوئی ہوں، مجھے پناہ دے، اور تیری رسی سے منسلک ہوئی ہوں، میری حفاظت فرما، اور تجھ پر توکل کیا ہے، میری کفایت فرما۔ بار الہ، مجھے اپنی پناہ میں، اپنے جوار میں، اپنی حفاظت میں، اپنے پناہ گاہ میں، اپنے حفظ و امان میں، اپنی حرمت میں اور اپنی حفاظت میں اور اپنی رحمتوں کے سائے میں قرار دے۔ اے پروردگار، میرے لیے اپنی طرف سے محکم سپر قرار دے، اور سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر سے اور نیچے سے مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھ، تاکہ تیری مخلوقات میں سے مجھے کوئی صدمہ اور اذیت نہ پہنچا سکے، اس حق کے ساتھ کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، صاحب جلالت اور عزت والا ہے۔ پروردگار، حاسدوں کے حسد سے، زیادتی کرنے والوں کی زیادتی سے، دھوکہ دینے والوں کے دھوکہ سے، سازش کرنے والوں کے سازش سے، بہانہ گروں کے بہانے سے، ظالموں کے ظلم سے، ستمگاروں کے ستم سے، دشمنوں کی دشمنی سے، جبر کرنے والوں کے جبر سے، تہمت لگانے والوں کی تہمت سے، جادوگروں کے سحر سے، تیری بارگاہ سے نکالے گئے، اور شیطان سے، بادشاہوں کے ظلم سے، اور تمام جہانوں کے برے کاموں سے مجھے دور رکھ۔ اے پروردگار، تیرے چھپے ہوئے اور پاک و پاکیزہ ان نام کے ذریعے سے سوال کرتی ہوں کہ جس کے سبب سے آسمان و زمین کھڑے ہیں اور تاریکیوں میں روشنی ہے، اور ملائکہ تیرے ذکر اور تسبیح میں مشغول ہے، اور دلوں میں اسی کا خوف و دبدبہ ہے، اور گردنیں اس کے سامنے سرنگون ہے، اور مردوں کو اس کے ساتھ زندہ کرتا ہے۔ میرے تمام گناہوں کو خواہ رات کی تاریکی میں انجام دیے ہوں یا دن کے اجالوں میں، جانتے ہوئے یا بھول کر، چھپ کر یا علانیہ طور پر انجام دیے، معاف فرما۔ اے پروردگار، مجھے یقین اور ہدایت، نور و علم اور سمجھداری عطا فرما، تاکہ تیری کتاب پر عمل کر سکوں، اور تیرے حلال کو حلال اور تیرے حرام کو حرام، اور تیرے واجبات کو ادا، اور تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو قائم کروں۔ بار الہ، مجھے ما سلف صالحین سے ملحق فرما، اور مجھے حاضر صالحین کے زمرے میں قرار دے، اور میرے اعمال کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یقیناً تو بخشنے والا،
اور رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، جب میری عمر گزر جائے اور میری زندگی اختتام پذیر ہو جائے اور تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو اے مہربان تو اس وقت جنت میں میرے لیے ایسا گھر قرار دے جس پر تمام اولین و آخرین رشک کرے۔ اے بار الہ، مجھ سے اپنی حمد و ثنا اور میری فریاد قبول فرما اور میرے اقرار اور اعتراف پر رحم فرما، اور جب کہ تجھے پکارنے والوں کے ہمراہ اپنی صدا اور آہ و پکار کرنے والوں کے ہمراہ اپنا خضوع و خشوع، مدحت کرنے والوں کے ساتھ اپنی مدحت اور تسبیح بجا لانے والوں کے ساتھ اپنی تسبیح تمہاری بارگاہ تک پہنچا چکی ہوں، جب کہ تو بیچارے اور مضطر لوگوں سے قبول کرنے والا اور فریادگروں کے فریاد رسی کرنے والا اور پناہ گزینوں کے لیے پناہ گاہ ہے، اور مجبوری کے ہاتھوں فرار کرنے والوں کے ملجا و ماوا ہے، جبکہ مومنین کے فریاد رسی کرنے والے اور گناہ گاروں کے گناہ سے درگزر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دینے اور ڈرانے والے روشن نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملائکہ اور تمام انبیاء پر درود و سلام ہو۔ اے پروردگار، اے زمینوں کے پھیلانے والے، آسمانوں کے پیدا کرنے والے، نیک و بد فطرت کے مطابق دلوں کو پیدا کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ تیرے بندے اور رسول ہے اور تیری وحی کے امین اور تیری حجت قائم کرنے والے اور حرمت کے نگہبان اور تیرے فرامین پر عمل کرنے والے اور تیری نشانیوں کو محکم کرنے والے اور تیرے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے والے ہیں، ان پر بہترین درود و سلام اور برکتیں بھیج۔ اے پروردگار، اپنے فضائل میں سے فضیلت اور مناقب میں سے منقبت اور تمام حالات سے حالت اور تمام درجات سے درجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو آپ نے تمام منزلوں میں اپنا مددگار پایا ہے، عطا فرما، جو مصیبتوں پر صبر کرنے والے، تیرے دشمنوں کے دشمن، تیرے دوستوں کے دوست ہیں اور تیرے مکروہات سے دور، اور تو جسے چاہتا ہے اسے دعوت دینے والے ہیں، ان کو اپنے فضائل میں سے اجر اور اپنی خصوصی عطاؤں میں سے عطا فرما، اور ان کے امر کو برتری اور ان کے درجات کو بلندی، اپنے عدل کو قائم کرنے والوں کے ہمراہ، اپنے حریم سے دفاع کرنے والوں کے ہمراہ، یہاں تک کہ کوئی برتری، اقدار، رحمت اور کرامت باقی نہ رہ جائے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ ہو، اور اپنی جانب سے ان کو درجات عالیات عطا فرما اور ان کو بلند ترین مقام پر پہنچا دے۔ اے عالمین کے پالنے والے، اے پروردگار، اپنی جان، دین اور تیری دی ہوئی نعمتوں کو تیرے حوالے کرتی ہوں، پس تو مجھے اپنے حفظ و امان اور اپنی سرپرستی میں قرار دے، کیونکہ تیری حفاظت پائیدار، تیری مدح و ستائش عظیم المرتبت ہے اور تیرے نام مقدس ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو خوشحالی میں اور پریشانی میں، سختی میں اور آرام میں بہترین سرپرست ہے۔ اے پروردگار، ہم تجھ پر ہی توکل کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں آہ وزاری کرتے ہیں، اور ہم کو تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ بار الہ، ہم کو کافروں کے لیے آزمائش قرار نہ دے اور ہمیں بخش دے۔ اے رب، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اے پروردگار، عذاب جہنم کو ہم سے دور رکھ، کیونکہ جہنم کا عذاب ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مزید برآں جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما، کیونکہ تو بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری خطاؤں پر پردہ ڈال، اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ موت دے، اور جس چیز کا اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے ہمیں عطا فرما۔ قیامت کے دن ہمیں ذلیل اور رسوا نہ فرمانا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اے بار الہ، اگر ہم نے بھول کی ہے یا خطا کی ہے تو ہمارا مواخذہ نہ فرما پروردگار، اور ہم پر زیادہ بوجھ نہ ڈال جس طرح پہلی امتوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، ہماری طاقت سے زیادہ ہمیں تکلیف نہ دے، ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، پس قوم کافرین کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے پروردگار، ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکی عطا فرما
اور اپنی رحمت کے سبب ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک آل پر درود و سلام بھیج۔ اس عظیم دعا پر ہماری گفتگو کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نماز عشاء کی تعقیب میں پڑھا کرتی تھی۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے ہمیں بآسانی سکھا دیا ہے کہ کس طرح بارگاہ خداوندی میں دعا کی جاتی ہے، اور کس طرح عمل کو اپنا کر اللہ سے راز و نیاز کیا جاتا ہے، اور اس سے توسل کے آداب کیا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم جناب زہرا صلوات اللہ علیہا قرآن و حدیث کے آستانے پر ہم دیکھتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔